अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए उर्दू के मॉडल पेपर जो है 11 लेकर आया हूँ। इससे पहले 2 मॉडल पेपर जो बल्कि 10 मॉडल पेपर जो हैं वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप उनसे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और आप उनको देख कर जो है अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। ख़ासकर लेक्चरर उर्दू का इम्तिहान हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 10 नंबर की उर्दू पूछी जाती है, तो उसके हवाले से अगर आपने तैयारी करनी हो तो ये मॉडल पेपर जो है आप ये देख कर जो है इनको तैयार करके उनमें से खासकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में से 10 के 10 नंबर पूरे कर सकते हैं और लेक्चरर की भी बखूबी तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। चलिए जी, सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। अमर नदीम कासमी ने 1963 में किस अदबी जरीदे का इजरा किया? तो दुरुस्त जवाब है फ़नून। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊँगा और जवाब आपको बताता जाऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सवाल नंबर 2 जो है नज़्म तस्वीर शेर के खालिक का नाम क्या है? तस्वीर शेर के खालिक का नाम मजीद अमजद है। सवाल नंबर 3 जो है नज़्म दियात की शाम किस रोमानवी शायर ने लिखी? तो इसका दुरुस्त जवाब है एहसान दानिश। मजीद लौरी का अपना फ़क़ा या कालम हर्फ वक़ैत किस अखबार के लिए लिखते थे? तो दुरुस्त जवाब है जी रोज़नामा जंग। तो सवाल नंबर 5 जो है और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा इस मशहूर मिसरे के खालिक का नाम क्या है जी? तो ये फैज़ अहमद फैज़ ने का ये मिसरा है। सवाल नंबर 6 जो है सैयद मोहम्मद जाफ़री के शेरी मजमूए का क्या नाम है? तो उनके शेरी मजमूए का नाम जो है जी शोख़िए तहरीर। सवाल नंबर 7 है हफ़ीज़ जलंधरी ने अपनी मशहूर ज़माना नज़्म शाहनामा इस्लाम किस ईयत में लिखी? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा जी मसनवी। तो 8वां सवाल है एक शेर से शुरू हो रहा है। मुझे इकबाल उस सैयद के घर से फैज़ पहुँचा है पले जो इसके दामन में वही कुछ बन के निकले हैं। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने किस शख्सियत की तरफ इशारा किया है? तो दुरुस्त जवाब है मौलवी मीर हसन, क्योंकि वो उनके उस्ताद थे। 9वां सवाल जो है एक शेर से शुरू हो रहा है। ऐ करबला की खाक इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशा बतूल। इस शेर के खालिक का नाम क्या है? तो दुरुस्त जवाब होगा जी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो 10वां सवाल है नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे है खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इस शेर के खालिक का नाम क्या है? तो ये भी मौलाना ज़फ़र अली का शेर है, ज़फ़र अली ख़ान का शेर है। 11वां सवाल है मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। अल्लामा इकबाल ने किस शख्सियत की वफ़ात पर यह शेर कहा था? तो जस्टिस शाहदीन हमायूं उसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 12 जो है तारीख़ वफ़ात इसकी जो पूछे कोई हाली कह दो कि हुआ ख़ात्मा उर्दू के अदब का। हाली ने किस अदबी शख्सियत की वफ़ात पर यह शेर कहा था? तो उन्होंने मौलाना शिबली नमानी की वफ़ात पर यह शेर कहा था। 13वां सवाल है गुनहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है ये शेर किसका है? तो ये है जी मौलाना हाली। तो ये शेर मौलाना हाली का है। 14वां सवाल है अंजुमन के उन्वान से किस शहर का शेरी मजमूआ मंजर आम पर आया? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी अख्तर शिरानी। तो 15वां है कदिल शिवाई का असल नाम क्या था? तो औरंगज़ेब खान उनका असल नाम था। 16वां सवाल है दश्त वफ़ा और शोले गुल के नाम से किस शहर के शेरी मजमूए मंजर आम पर आए? तो ये जी बल्कि ये इसका दुरुस्त जवाब है अहमद नदीम कासमी। 17वां सवाल है अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? तो अख्तर शिरानी का असल नाम अब्दुल वदूद ख़ान था। 18वां है कोलंबस और सिंदबाद जाति के नाम से किस शख्स ने अखबार में फ़िकाही कालम लिखे थे? तो ये है जी इसका दुरुस्त जवाब है जी चिराग हसन हसरत। 19 सवाल है मुजल्ला अदबी दुनिया की किस शहर की में जारी होता है? इसका दुरुस्त जवाब है जी मजल्ला अदबी दुनिया जारी हुआ तो मौलाना ताजूर नजीब आबादी। दुरुस्त जवाब है। 20वां सवाल है नूर जहाँ का मिज़ार किस शहर की नुमाइंदा नज़्म है? तलूक चंद मरहूम की नुमाइंदा नज़्म है। 21 सवाल है अल्लामा इकबाल के बारे में किस शख्सियत का कौल है कि ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्कक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है? तो दुरुस्त जवाब है जी प्रोफेसर आर्नल्ड।
تو 22 سوال ہے مارکا آرا ناظم جوگی کے خالق کا نام کیا ہے؟ جوگی ناظم کے خالق کا نام خوشی محمد ناظر ہے۔ 23 سوال ہے خام خانہ جاوید تذکرہ کے مرتب کا نام کیا ہے؟ تو یہ ہے جی لالا سری رام، اس کا درست جواب ہوگا۔ 24 سوال ہے کہ کس شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں فن طریق گوئی میں بڑی مہارت حاصل تھی؟ تو یہ جی مولانا ظفر علی خان اس کا درست جواب ہے۔ 26 سوال ہے اس پیپر کا کہ امر ندیم قاسمی کا اصل نام کیا تھا؟ تو امر ندیم قاسمی کا اصل نام جو تھا وہ ندیم احمد تھا۔ تحقیقات چشتی کس مصنف کا ادبی کارنامہ ہے؟ تو بلکہ یہ تھوڑا سا میں نے غلط بتا دیا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام تھا احمد شاہ، اور تحقیقات چشتی کس مصنف کا ادبی کارنامہ ہے؟ تو یہ ہیں جی مولوی نور احمد چشتی۔ 27 سوال ہے کہ حیات اقبال کی گم شدہ کڑیاں کس مہر اقبال کی تصنیف ہے؟ تو یہ محمد عبداللہ قریشی کی تصنیف ہے۔ 28 ہے اردو نثر میں مداح نگاری کا سیاسی و سماجی پس منظر جو ہے تو کس محقق کی کتاب ہے؟ تو یہ ہے جی ڈاکٹر رؤف پاریخ کی کتاب ہے۔ 29 جو ہے یہ ایک شعر سے شروع ہو رہا ہے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انہیں ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، علم بیان کی روشنی میں اس شعر میں موجود ہے۔ اس شعر میں کنایا جو ہے وہ موجود ہے۔ 30 سوال ہے کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر؟ تو شاعر کا نام کیا ہے؟ شاعر کا نام جو ہے جی ابراہیم ذوق ہے۔ تو شتیر گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تو شتیر جو ہے گرامر کی روح سے اس میں مکبر ہے کیونکہ بڑے پان کو ظاہر کر ہے۔ 32 سے آبیتی کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ تو خود نوشت سے اس کا تعلق ہے۔ سوال نمبر 33 جو ہے شعر سے شروع ہو رہا ہے، 34 بھی شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ 33 ہے پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اس شعر میں کون سی علم بیان کی جو ہے صورت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس میں کنایا جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ 33 کا بلکہ دوست جو کنایا نہیں بلکہ تشبیہ اس میں استعمال کی گئی ہے۔ 34 جو ہے نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس میں ہے جی درست جواب ہوگا کنایا۔ تو 35 سوال ہے کہ انجمن ترقی اردو کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ تو یہ 1903 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 36 ہے غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سیر ہونے تک، اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی مجاز مرسل۔ 37 ہے مفقود الخبر سے کیا مراد ہے؟ تو جو غائب ہو لاپتہ اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر۔ سوال نمبر جو 38 ہے اپنی مٹی پہ چلنے ہی کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اس شعر کے خالق کا نام کیا ہے؟ تو اس شعر کے خالق کا نام ہے جی اقبال عظیم۔ اگلا سوال ہے آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ اس میں بھی استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ 40 سوال ہے کئی چاند تھے سر آسماں کے چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا نہ تمہاری زلف سیاہ تھی۔ احمد مشتاق کے شعر سے مستعار عنوان پر مبنی ناول کئی چاند تھے سر آسماں کس ناول نگار نے لکھا ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا ناول ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ 41 سوال ہے پروفیسر قاضی عبدالقدوس کس مداح نگار کا مداحی کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی مشتاق مجوسی۔ 42 ہے گرم کوٹ کس افسانہ نگار کا شاہکار افسانہ ہے؟ تو یہ ہے جی رجندر سنگھ بیدی، اس کا درست جواب ہے۔ 43 ہے ہارٹ اٹیک کس شہر کی نمائندہ نظم ہے؟ تو
تو یہ ہے جی فیض احمد فیض کی نمائندہ نظم۔ 44 ہے گیتی نورد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دنیا میں پھرنے والا۔ 45 سوال ہے طنز و مزاح کا نمائندہ رسالہ شگوفہ کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے جی حیدرآباد دکن سے۔ 46 ہے محسن ملک گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تو یہ ہے جی خطاب، یہ ان کو خطاب ملا تھا۔ 47 ہے ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی کی مشہور محقق اور نقاد حافظ محمود شیرانی سے کیا نسبت تھی؟ تو کیا تھی جی؟ وہ ان کے پوتے ہیں۔ تو 48 سوال ایسے غیر منوس الفاظ کا استعمال جن کے معنی لغت دیکھے بغیر معلوم نہ ہو سکیں تو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ کہلاتا ہے جی غرابت۔ 49 ہے رام بابو سکسینہ نے تاریخ ادب اردو کس زبان میں لکھی؟ تو انہوں نے تاریخ اردو زبان ادب انگلش میں لکھی تھی، انگریزی زبان میں۔ ادبی اصطلاح پرولتاریت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے محنت کش طبقہ۔ 51 سوال ہے علامہ اقبال نے سکلیہ جزیرہ سسلی کے عنوان سے نظم لکھی، بتائیے کہ جزیرہ سکلیہ کہاں واقع ہے؟ جو جزیرہ سکلیہ جو ہے وہ بحیرہ روم میں واقع ہے۔ 52 سوال جو ہے شعر سے شروع ہو رہا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، شہر کا نام کیا ہے؟ تو شہر کا نام مولانا ظفر علی خان ہے۔ 53 سوال ہے حفیظ جلندی کا لکھا شاہ نامہ اسلام کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ ہے جی 4 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ 56 سوال ہے اردو شاعری میں دوہا کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو دوہا جو ہے وہ 2 مصروں سے مشتمل ہوتا ہے، 2 سے ہی نکلا ہے۔ 55 سوال ہے یہ بھی ایک شعر سے شروع ہو رہا ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد کتنی بار استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں 2 بار استعمال ہوئی ہے کیونکہ اس میں جی ایک سچا اور جھوٹے، اور دوسرے ہے جی اس میں یکتائی اور دوئی۔ تو سوال نمبر 56 جو ہے شعری اصطلاح میں فرد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا شعر، وہ شعر جو نہ غزل کا حصہ ہو نہ نظم کا ہو تو اس کو فرد کہتے ہیں۔ 57 سوال ہے کسی قصیدہ نعت یا حمد کے بہترین شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو جی شاہ بیت کہتے ہیں۔ 58 سوال ہے کس ادیب نے خود کو دلی کا روڑا کہا تھا؟ تو میر احمد دہلوی نے خود کو دلی کا روڑا کہا تھا۔ 59 ہے داغ دہلوی کی والدہ وزیر بیگم کو کس ناول کے مرد کردار کے طور پر پیش کیا گیا تھا؟ تو ان کو جو ہے کئی چاند تھے سر اسماء میں مرکزی کردار کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ 60 سوال ہے لغات روزمرہ کس ادبی شخصیت کی مرتبہ لغت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی شمس الرحمن فاروقی۔ 61 جو ہے کلیات مجید امجد ڈاکٹر خواجہ محمد اکری کی مرتبہ ہے، بتائیے کلیات میرا جی کس موقع نے مرتب کی؟ اس کا درست جواب ہے جی کلیات میرا جی ڈاکٹر جمیل الجالبی نے یہ مرتب کی تھی۔ چشم تماشا کے عنوان سے کس کالم نگار کے کالم شائع ہوتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے جی مجید امجد۔ 63 سوال ہے میر انیس رشتے میں میر حسن کے کیا لگتے تھے؟ تو میر انیس جو تھے رشتے میں میر حسن کے پوتے لگتے تھے۔ بس 64 سوال جھینگر کا جنازہ کس مداح نگار کا لازوال مداحیہ مضمون ہے؟ تو یہ خواجہ حسن نظامی کا لازوال مداحیہ مضمون ہے۔ 65 سوال ہے اردو میں فردوسی اسلام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ جی حفیظ جلندی کو کہا جاتا ہے۔ بہروپیہ کس افسانہ نگار کا نمائندہ افسانہ ہے؟ بہروپی افسانہ جو ہے غلام عباس کا نمائندہ افسانہ ہے۔ عبداللہ حسین کے معروف ناول اداس نسلوں کے ہیرو کا نام کیا ہے؟ اس کا ہیرو کا نام جو ہے نعیم ہے۔ 68 جو ہے ثنیہ جلیانوالہ باغ کے تناظر میں منٹو نے کون سا افسانہ لکھا؟ تو منٹو نے جو افسانہ لکھا تھا اس کا نام ہے تماشا۔ 69 سوال ہے مشہور قصہ گل بکولی کو کس مصنوعی میں پیش کیا گیا؟ تو اس کو جو گلدار نسیم کا یہ کردار ہے۔ 70 سوال ہے صاف سمندر پار کس معروف سفرنامہ نگار کا سفرنامہ ہے؟ صاف سمندر پار تو یہ بیگم
اختر ریاض الدین کا سفر نامہ ہے۔ 71 سوال ہے، علامہ اقبال نے اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کا مرثیہ کس عنوان سے لکھا؟ تو اس کا عنوان تھا نالہ فراق۔ 72 ہے، مجلہ قومی زبان کس سرکاری ادارے سے شائع ہوتا ہے؟ تو یہ جی اکادمی ادبیات سے شائع ہوتا ہے۔ 73 سوال کی طرف چلتے ہیں، بتائیے اس شعر میں کتنی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں؟ کشتی، مسکین و جان، پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ تو اس میں تلمیحات کا جو استعمال ہے وہ 4 دفعہ ہوا ہے۔ 74 سوال جو ہے، پہلا پتھر مشتاق موجوسی کی کس کتاب کا پیش لفظ ہے؟ تو پہلا پتھر جو ہے چراغ تلے کتاب کا پیش لفظ ہے۔ 75 سوال ہے کہ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ اقبال کا یہ شعر ہے، اور شاخ طاق سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب انگور کی بیل۔ 76 سوال جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں، شکی القلب سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے سنگ دل، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا دل۔ شک کا مطلب ٹوٹنا اور قلب کا دل، تو اس کا درست جواب ہوگا ڈی۔ 77 کی طرف چلتے ہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے جی اس میں تضاد۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ 78 سوال، علمیہ کی روح سے علامہ اقبال کے مصرے ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا میں کیا موجود ہے؟ اس میں جی استعارہ موجود ہے۔ تو 79 سوال ہے، شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں۔ تو دوسرے مصرے میں علمیہ کی روح سے کیا موجود ہے؟ اس میں جی تشبیہ موجود ہے۔ 80 سوال ہے، تھوڑے پانی کا بلبلا محاورے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وسیلہ۔ 81 سوال ہے، خوش کنار سے کیا مراد ہے؟ تو خوش کنار کا مطلب ہے خوش گلو۔ 82 ہے، مجذوب کی بڑھ کسے کہتے ہیں؟ مجذوب کی بڑھ کسے کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے جی مبالغہ آرائی۔ 83 سوال ہے، حرز جاں بنانا سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے جی بہت عزیز رکھنا۔ 84 سوال ہے کہ جب کلام میں ایسے الفاظ یکجا ہو جائیں کہ ان کا تلفظ قاری یا سامع کے ذوق سلیم پر گراں گزرے، اسے ادبی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ادبی اصطلاح میں تنافر کہتے ہیں، تنافر۔ اس کا درست جواب ہوگا 85 ہے، اردو میں رائج انگریزی صنف نظم سانٹ کے کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو سانٹ کے کل جو ہے 14 مصرے ہوتے ہیں۔ تو انگریزی میں جو ہے شیکسپیئر نے بھی بہت سے سانٹ لکھے ہیں۔ تو ابن صفی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام جو ہے اسرار احمد ہے۔ 27 سوال ہے، خاقانی ہند کا خطاب کس شہر کو دیا گیا؟ تو خاقانی ہند کا خطاب 87 خاقانی ہند کا خطاب کس شہر کو دیا گیا؟ تو خاقانی ہند کا خطاب جو ہے وہ ابراہیم ذوق کو دیا گیا۔ 28 سوال ہے، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ تو 88 کا حوالے سے یہ شعر، اس شعر میں کیا موجود ہے؟ اس شعر میں شاعرانہ تعلی موجود ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ سوال نمبر 89 ہے، جب ہاتھ اس کی نبض پر رکھا طبیب نے محسوس یہ کیا کہ لگی ہے بدن میں آگ۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں مجاز مرسل استعمال کی گئی ہے، کیونکہ اس میں جو سے کل مراد لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 90 کی طرف چلتے ہیں، خامہ انگشت بدندہ کے اسے کیا لکھیے؟ ناطقہ سر گرباں کے اسے کیا کہی؟ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے استعارہ اس میں استعمال کی گئی ہے۔ 91 ہے، دوش محمد کا مگی خانہ زمیں پر اس ناز سے رکھتا نہیں پاؤں زمین پر۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی کنایہ
92 सवाल है, दिल बन गया निगाह, निगाह बन गई जुबां, आज एक सकूत शौक क़यामत ही ढा गया। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत मौजूद है? तो इस शेर में इल्म बयान की सूरत जो है वो तशबीह का इस्तेमाल भरपूर किया गया है। 93 सवाल है, इस तरह है कि आया जो मैं कदा में तो बेदाम पी गया, जहद भी सर झुकाए कई जाम पी गए। शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत इस्तेमाल की गई है? इसमें मजाज मुरसल का इस्तेमाल किया गया। 94 जो है, ज़िक्र खुदा करूँ कि मैं याद सनम करूँ, थोड़ी सी ज़िंदगी में बताऊँ तो क्या करूँ, थोड़ी सी ज़िंदगी में बताओ तो क्या करूँ। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत इस्तेमाल की गई है? तो इसमें इस्तारा का इस्तेमाल किया गया है। 95 सफ़ेद हो गई आँखें हुआ गरेबां सुर्ख, हमें तो रोने ने आखिर ये रंग दिखलाया। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत इस्तेमाल की गई है? इसमें किनाया का इस्तेमाल किया गया है। 96 सवाल है, कामत हो या अदाएँ हों या तर्ज दिलबरी, कोई भी चीज़ इनमें क़यामत से कम नहीं। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत इस्तेमाल की गई है? इसमें मजाज मुरसल का इस्तेमाल किया गया है। 97 जो है, तेरे चश्म मस्त साकिया, ये साकिया मस्त जनू हुआ कि मैं दो आतिशा ताक पर जो धरी थी यूं ही धरी रही। ये शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत मौजूद है? तो इसमें मजाज मुरसल का इस्तेमाल किया गया है। 98 से सवाल की तरफ चलते हैं। स्याही मुँह की गई, दिल की आरज़ू न गई, हमारे जामा कहना से मैं की बू न गई। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत मौजूद है? तो इसमें इल्म बयान की सूरत जो मौजूद है वो किनाया है। 99 सवाल है, जादू कहूँ मैं तीर कहूँ साइका कहूँ, क्या क्या कहूँ मैं उस निगाह नीम बाज को। इस शेर में इल्म बयान की सूरत कौन सी मौजूद है? तो इसमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया। आखिरी सवाल जो है, तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। इस शेर में इस कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? तो इसमें सनद तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दिन और रात जो है ये दो एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल जो है आप जो है ज़हन नशीन कर लेंगे और आपके इम्तिहान के लिए ये हेल्पफुल साबित होंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।